السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج سبق نمبر 1 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، اور آج کا سبق ہے روٹ ورڈز کیسے نکالیں۔ روٹ ورڈ ان بنیادی حروف کا مجموعہ جس پر اس لفظ کی بنیاد ہے۔ اگر اس میں سے ایک بھی گر جائے تو وہ لفظ بے معنی یہ ہو جاتا ہے یا اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ روٹ ورڈ نکالنے کا مقصد اس کی ابتدا یعنی اصل کو ڈھونڈنا ہے، تاکہ اگر الفاظ کی شکل مختلف ہو تب بھی پہچان لیا جائے اور ترجمہ کرنے میں آسانی ہو، اور ملتے جلتے الفاظ کو پہچان لیا جائے۔ لفظ اور حرف کا فرق حروف کا مجموعہ الفاظ کہلاتا ہے۔ حروف کا مجموعہ الفاظ کہلاتا ہے۔ روٹ ورڈ پڑھتے ہوئے حرف الگ بولا جاتا ہے، اور حروف کی تعداد 3، 4 یا 5 ہو سکتی ہے۔ عموماً روٹ ورڈ کے حروف کی تعداد 3 ہی ہوتی ہے۔ روٹ ورڈز بنیادی لفظ ہیں، اس سے مختلف سٹیم ورڈز بنتے ہیں، پھر ان سے مختلف شاخیں یعنی برانچز ورڈز بنتے ہیں۔ روٹ ورڈز بنیادی حروف ہیں، ان سے مصدر یعنی سٹیم ورڈز ایک یا ایک سے زائد بنتے ہیں، پھر مختلف شاخیں یعنی الفاظ بنتے ہیں جو فعل، مفعول، فاعل وغیرہ ہوتے ہیں۔ مثلاً عین، لام، میم روٹ ورڈ سے سٹیم ورڈز علم یا علم بنتے ہیں، اور پھر اسی سے مزید علم سے یعلم، علیم، عالم، اور علم سے عالمین بھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح ذو، ہا، رو روٹ ورڈ سے ظہر اور ظہر سٹیم ورڈز بنتے ہیں۔ پھر مزید اس سے دیکھا جائے تو ظہر سے یظہر، ظہیر، اظہار بنتے ہیں۔ ظہر سے ظاہر، ظاہرۃ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور روٹ ورڈز کی ترتیب ہمیشہ یکساں ہوگی، ترتیب بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں ح، لام، میم روٹ ورڈ ہے، تو اس کی ترتیب ح، لام، میم ہی ہے۔ اگر ہم اس کو لام ح میم کر دیں تو وہ لحم بن جائے گا، جو کہ پورا معنی اس کا بدل جائے گا، اور اگر میم کو پہلے لے آئیں، میم ح لام کر دیں تو وہ محل بن جائے گا۔ روٹ ورڈز رٹنے سے نہیں آتے بلکہ پہچان سے آئیں گے۔ تقریباً 1725 یا 1739 روٹ ورڈز قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ بنیادی گرامر کی سمجھ سے بھی روٹ ورڈز نکالنا آسان ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے آپ کی یادداشت میں الفاظ کا ذخیرہ یعنی وکیبلری آپ کی بڑھے گی، روٹ ورڈز کی پہچان بھی مزید بڑھ جائے گی۔ اور روٹ ورڈز عام طور پر لفظ کے درمیان میں ہوتا ہے، مگر دائیں بائیں بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ حروف کو توڑیے اور گرامر پہچان کر جوڑیے، روٹ ورڈ خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ اس کے ساتھ واحد جمع کی پہچان بھی روٹ ورڈز نکالنے میں معاون ہوتی ہیں۔ جمع بنانے والے حروف الگ کر دیں، باقی جو بچے گا وہ اس کا روٹ ورڈ ہوگا۔ جیسا کہ اجمعوا، اجمعوا میں واو الف جو آخر پہ ہے وہ جمع کی علامت ہے، واو الف کو ہٹا دیں گے، پیچھے بچ جائے گا جیم، میم، عین، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اسی طرح متصل یعنی جڑی ہوئی ضمیر یعنی اٹیچڈ پروناؤن الگ کر دیں تو درمیان میں اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ بھی مل جائے گا۔ جیسے کہ خلقنا، اس میں ضمیر ہم الگ کریں گے، نون زبر الف نا یہ ضمیر ہے، اسے الگ کریں گے تو روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ خ، لام، قاف۔ اسی طرح اسم معرفہ کی پہچان کے بعد اسم کے شروع میں لگا ہوا الف لام روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے، یعنی الف لام جو وہ خاصیت کے لیے ہوتا ہے اور کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے، تو وہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمد، تو الحمد میں جو الف لام ہے وہ خاصیت کے لیے ہے، اسے ہم نکال دیں گے تو پیچھے روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ ح، میم، دال۔ بنیادی اسم، فعل ماضی، فعل مضارع، فاعل، مفعول کی پہچان روٹ ورڈز نکالنا آسان کر دیتی ہے۔ لفظ کے شروع میں آنے والا حمزہ، نون، تا یا فعل مضارع کی پہچان ہے، یہ بھی روٹ ورڈز کا حصہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ یجحدون ہے تو لاسٹ میں جو واو نون ہے وہ جمع کی علامت ہے، اس کو نکال دیں گے۔ اسٹارٹ میں جو یا ہے وہ ہم نکال دیں، چونکہ پہلے ہم نے پڑھا کہ لفظ کے شروع میں آنے والا حمزہ، نون، تا اور یا فعل مضارع کی پہچان ہے، تو یہ حصہ اس روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوگا، تو روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ جیم، ح، دال۔
الف اعراب کے ساتھ دراصل حمزہ ہوتا ہے، یعنی اسے حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ لفظ کے معنی پر غور کریں کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ 7 مشکوک حروف یعنی سسپیشیس لیٹرز پر توجہ دینے سے بھی روٹ ورڈ نکالنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کون سے وہ 7 مشکوک حروف ہیں؟ میم، تا، الف، یا، واو، تائے مربوطہ یعنی گول تا اور حمزہ۔ گول تا یعنی تائے مربوطہ کبھی بھی روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا۔ مثلاً النخلۃ میں گول تا آخر پہ وہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوگا، روٹ ورڈ نون خا لام ہو جائے گا، الف لام شروع میں وہ ہٹ جائے گا۔ اور دوسرے حرف پر شد ہو یعنی تشدید کی صورت میں وہ لفظ دہرایا جائے گا، جیسے کہ رب العالمین، رب بھی جو ہے وہ را کے اوپر شد ہے تو وہ 2 مرتبہ دہرایا جائے گا، را با با اس کا روٹ ورڈ ہوگا۔ 3 کمزور حرف یعنی ویک لیٹرز الف، واو اور یا سے روٹ ورڈ نکالتے ہوئے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ مثلاً قال، قال کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ قاف واو لام۔ کیوں؟ کیونکہ درمیان میں جب الف روٹ ورڈ نکالتے ہوئے آ جائے گا تو وہ الف واو یا سے کنورٹ کر دیا جائے گا۔ درمیان میں آنے والا جو یا ہے وہ واو میں کنورٹ ہو جائے گا، جیسے کہ کسویبن ہے تو کسویبن کا روٹ ورڈ ہوگا صاد یا با، لیکن یا چونکہ مڈ میں ہے تو اس کو ہم واو سے کنورٹ کر دیں گے۔ اسی طرح روٹ ورڈ کا آخری حرف یا ہو تو وہ روٹ ورڈ واو ہوگا۔ کیسے؟ مصلی ہے تو صاد لام یا روٹ ورڈ بن رہا ہے، لیکن یا چونکہ لاسٹ پہ آ رہا ہے تو اسے ہم واو سے کنورٹ کر دیں گے، یعنی صاد لام واو۔ اسی طرح روٹ ورڈ کا آخری حرف واو ہو تو روٹ ورڈ یا ہو جائے گا، یعنی واو کو یا سے کنورٹ کریں گے کب؟ جب آخر روٹ ورڈز کے آخر میں واو آئے گا، جیسے کہ یمشون، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم شین واو، تو واو چونکہ لاسٹ پر ہے تو اسے ہم یا سے کنورٹ کر دیں گے، تو میم شین یا اس کا روٹ ورڈ ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گی۔ اگر کسی کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے یا کنفیوژن ہو تو آپ انشاءاللہ ضرور پوچھ لیجئے۔ آپ میسیج کر سکتے ہیں، آپ یہاں پر کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں انشاءاللہ۔ کل ہم ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔